پڑھنے سے روکتے ہیں، اللہ کے ذکر کرنے سے روکتے ہیں، یا مساجد کا عمل خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آیت ان کی طرف بھی متوجہ ہے، اور اس کا مصداق قیامت تک آنے والے ایسے لوگ ہیں۔ بات سمجھ رہے جی؟ اس لیے مساجد کی تعمیر و ترقی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک خوبی اور صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے، وہ مساجد کی تعمیر و ترقی کے اندر کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس کے عمل کو تہ و بالا کرنے کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے معزز سامعین، مساجد کی آسائشوں کا خیال کرنا چاہیے، یہاں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ماحول کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی اپنی جو ہے وہ کوشش اور محنت یہاں پہ لگانی چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ اس کا برعکس ہو۔ اس لیے معزز سامعین، مساجد کے ماحول کو اچھا رکھنے کی کوشش کریں گے بھائی، مساجد سے محبت کریں گے۔ مساجد یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی تجلی، اللہ کا نور کائنات کے اندر سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور بیت اللہ سے پوری کائنات میں جہاں جہاں مساجد ہیں، پھر یہ تجلی بیت اللہ سے اٹھتی ہوئی ان مساجد کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور مساجد پہ نازل ہوتی ہے، اور مسجد میں بھی سب سے پہلے جو مصلی پہ کھڑا ہوتا امام ہے اس پر نازل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو بالکل اس کے پیچھے مکبر کھڑا ہوتا ہے اس پہ نازل ہوتی ہے، اور پھر دائیں طرف والے نمازیوں کے اوپر، پھر بائیں طرف والے نمازیوں کی طرف۔ اسی طرح معزز سامعین، صف در صف یہ تجلی اللہ کی متوجہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جس جگہ پہ اللہ کی تجلی کائنات میں متوجہ ہوتی ہے وہ جگہ مسجد ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ اس لیے مسجد سے محبت دل سے کرنی چاہیے۔ مساجد سے محبت کرو گے نا بھائی، ہاں، مساجد کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالو گے، اس کا ماحول اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو گے۔ ہاں، اگر کوئی اس میں رکاوٹ بنتا ہے تو ہمارے سامنے اس کو وعیدات سنا کر، اللہ کی جو ہے وہ احکامات، اللہ کی آیات سنا کر، مساجد کی محبت بتلا کر ان کو جو ہے وہ بہرحال تبلیغ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے جی، مجھے اور آپ کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم مسجد میں داخل ہوں الا خائفین، لیکن اللہ کا خوف لیتے ہوئے۔ دل میں جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر معزز سامعین ایسی چیزیں مساجد کے اندر نظر نہیں آئیں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تم مسجد میں آؤ تو اللہ کا خوف لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ جب وہ مسجد میں آتے تھے تو ان کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ پوچھتے تھے، لوگ پوچھتے تھے، اے علی آپ کو کیا ہو گیا؟ جب مسجد میں آتے تو آپ کا رنگ بدل کیوں جاتا ہے؟ فرماتے تھے آپ کو نہیں پتا یہ مسجد کس کا گھر ہے، یہاں پہ کس ذات کے سامنے حاضری کا وقت ہے، جس ذات کی حضوری ہے، جس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے خوف اور اس کی خشیت کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر اور خوف لے کر اس کے سامنے پیش ہوا جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مساجد کی اہمیت ہے، یہ مساجد کی عظمت ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اللہ کے خوف کے بغیر مسجد میں آ جاؤ، یعنی جب بھی مسجد میں آؤ تو اللہ کا خوف لے کر، خشوع لے کر، خضوع لے کر، اللہ کی محبت لے کر، اور صرف للہیت کو دل میں لے کر مسجد میں آنا چاہیے۔ بات سمجھے؟ دیکھیں، میں اکثر اپنے نمازیوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم جوتے وہاں پہ اتار دیتے ہیں۔ کہاں اتارتے ہیں؟ مسجد کے اندر یا باہر؟ دیکھیں جوتے کیوں اتارتے ہیں؟ اس لیے کہ جوتوں کے اوپر نجاست لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، گندگی لگی ہوتی ہے، تو جو ظاہری نجاست ہے وہ تو ہم وہاں پہ اتار دیتے ہیں، لیکن جو باطن کی نجاست ہے وہ ہم لے کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے باطنی نجاستیں بھی جوتوں کے ساتھ وہیں پہ پھینک کے آ جایا کریں، اور پھر ایک للہیت، اللہ کی محبت، اللہ کا خشوع، اللہ کا خوف لے کے جب مسجد میں آئیں گے، یقین کیجئے یہ صرف مسجدیں ہی ہیں جن سے ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے، زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے اگر ہم صحیح طریقے سے مساجد میں آنے والے بن جائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے چلیے، فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگ جو لوگوں کو مساجد میں آنے سے روکتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں یا پھر مسجد کے عمل کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت کے اندر ان کو بہت بڑا عذاب ملنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور فرمایا کہ مشرق و مغرب یہ سب اللہ کا ہے۔
مشرق و مغرب کس کا ہے؟ یہ دنیا کس کی ہے؟ یہ جہان کس کا ہے؟ یہ سمتیں اور جہتیں یہ کس کی ہیں؟ یہ سب کی سب اللہ کی ہیں۔ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم دنیا میں جہاں کہیں بھی جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کو پالو گے، ہے اللہ کی تجلیات، اللہ کی توجہات تمہیں وہیں پہ نصیب ہو جائیں گی۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعتوں والے ہیں اور اللہ بڑا جاننے والے ہیں، علم والے ہیں۔ معزز سامعین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے یہ تحویل قبلہ کے جو ہے وہ ذیل میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، یاد رکھیے تحویل قبلہ کے بارے میں بھی ان مذاہب کو مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ اعتراض رہا کہ یہود یہ کہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ جب مدینہ المنورہ میں مسلمان آئے تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا۔ قبلہ ہمارا کون سا تھا؟ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، اس لیے ہم اسے قبلہ اول کہتے ہیں۔ ہمارا جو پہلا قبلہ ہے وہ کون سا ہے؟ بیت المقدس۔ مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد 17 مہینے تک ہمارا قبلہ بیت المقدس رہا۔ کتنی دیر؟ 17 مہینے۔ 17 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، ٹھیک ہے؟ تو جس دوران بیت المقدس قبلہ تھا تو اس وقت مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ مجبور ہو کر ہمارے قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ایک حکمت تھی جس کو انشاءاللہ آگے جا کے دوسرے پارے کی ابتدا میں دوسرے رکوع میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ تھا یہ دراصل کیا تھا۔ اللہ نے 17 مہینے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنائے رکھا، اس کی حکمت بارہ دوسرے پارے کی ابتدا میں آئے گی۔ یہاں پہ صرف اتنا سن لیجئے کہ یہودیوں کو بھی اور مشرکین کو بھی مسلمانوں پر قبلے کے معاملے میں کیا تھا؟ اعتراض تھا۔ بہرحال 17 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا۔ جب یہ حکم ملا تو یہودی ناراض ہو گئے اور انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ پہلے جو ہے وہ قبلہ بیت المقدس بنائے رکھا، اب جو ہے وہ قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا ہے۔ پہلے نمازیں ادھر منہ کر کے پڑھتے رہے، اب جو ہے وہ ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں کہ قبلہ تمہارا صحیح کون سا ہے؟ بیت المقدس تھا یا اب بیت اللہ ہے؟ اگر اب بیت اللہ ہے تو جو نمازیں بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھی ہیں ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کر دی۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا یہ ساری کی ساری سمتیں اور جہتیں یہ کس کی ہیں؟ مشرق اور مغرب کس کا ہے؟ تم جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھو گے، اپنا رخ کرو گے، اللہ کی تجلیات کو وہیں پہ پالو گے۔ فرمایا ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والے ہیں اور بڑے علم والے ہیں۔ فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، معاذ اللہ اللہ کی اولاد ہے۔ دیکھیں یہ تینوں مذاہب اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور جو یہ مشرکین مکہ تھے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی یہ تینوں مذاہب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت میں اولاد کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، سبحانہ اللہ ان چیزوں سے کیا ہے؟ اللہ ان چیزوں سے منزہ، مشفع ہے، اللہ ان چیزوں سے پاکیزہ ہے، اللہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے۔ یہ اولاد یہ تو مخلوق کے لیے ہوتی ہے، خالق کی اولاد قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فما بل له ما فی السماوات والارض۔ اللہ کی اولاد تو کوئی نہیں، لیکن سن لو سارے کا سارا جہان یہ اللہ ہی کا ہے، یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سارے کے سارے خزانے یہ کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے ہیں۔ کل لہ قانتون، اور سارے کے سارے ہر چیز یہ کس کے سامنے جھکتی ہے؟ اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، اللہ کے لیے فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، اور اس زمین و آسمان کے موجد یہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ایک ہوتا ہے بنانے والا جسے خالق کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے بدیع، ٹھیک ہے، یعنی ایجاد کرنے والا۔ بنانے والے اور ایجاد کرنے والے کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ موجد اس کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو پہلی دفعہ میں پیدا کر دے،
اور یاد رکھیں آپ کو بھی یہ بات علم میں ہے کہ پہلی دفعہ میں کسی بھی چیز کا بنانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. جب ایک دفعہ چیز بن جائے اس کے بعد جتنی مرضی کاپیاں بناتے چلے جائیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز تیار کرنے والے کو خالق کہتے ہیں, اور جس نے پہلی چیز بنائی ہے اسے بدی کہا جاتا ہے, اسے موجد کہا جاتا ہے. تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا بدیع السماوات والارض, زمین و آسمان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ بغیر نقشے کے کس نے پیدا کیا؟ بغیر مٹیریل اور ساز و سامان کے کس نے پیدا کیا؟ بغیر کاریگروں اور مزدوروں کے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو موجود اور ایجاد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. فرمایا کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کا بنانا, پیدا کرنا اور ظاہر کر دینا, لوگوں کے سامنے لے آنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں یقول لہ کن, اس کو کہتے ہیں کن ہو جا, فیکن وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تو صرف یہ کہتے ہیں کن. اور یہاں پہ ایک اور بات بڑی مزے کی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. بعض مفسرین نے بڑی عجیب اور بہت عمدہ اور گہری بات فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کن فیکون کے الفاظ ہیں یہ بھی ہمیں, مجھے اور آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ہے, وگرنہ اللہ کو کسی چیز کے بنانے کے لیے ان لفظوں کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. اللہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ تو صرف مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کن کہا جاتا ہے, فیکون, بس وہ چیز ہو جاتی ہے. تو فرمایا وقال الذین لا یعلمون, یہ جو جن کے پاس بالکل جو ہے وہ علم نہیں, بالکل اجڑ اور جاہل قسم کے لوگ, یہ مشرکین مکہ, وہ یہ کہتے ہیں لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ, کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا, اللہ ہم سے ہم کلامی کیوں نہیں کرتا, او تاتینا آیا, اور آیتیں ہماری طرف نازل کیوں نہیں کرتا. حضور سے یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے ہم کلامی کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ آیتیں اللہ کی آپ پہ نازل ہوتی ہیں, تو جس طرح آپ بندے ہیں ہم بھی تو انسان ہیں, ہم سے اللہ کیوں نہیں باتیں کرتا, ہماری طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آیات کیوں نہیں نازل کرتا. تو اللہ نے اس کے جواب میں بھلا کیا کہا؟ وہی کہا جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے پڑھا, جو یہودیوں نے کہا تھا حتی نر اللہ جہرا, کہ ہم تو موسیٰ آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سامنے نہ آ جائے, یا اللہ خود نہ کہہ دیں کہ یہ کتاب میری طرف سے ہے. تو باہر اللہ نے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کہا تھا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے, اے میرے پیغمبر آپ نے گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا, ان کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا, ٹھیک ہے جی. انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی, بلکہ یہ باتیں پہلے انبیاء بھی سن کے گئے ہیں, ان کی امتوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھی. فما تشابہت قلوبہم, ان کے, ان نافرمانوں کے اور ان نافرمانوں کے, ان کافروں کے اور ان کافروں کے دل ایک ہی جیسے ہیں, ان کے دل ایک طرح کے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے بلا شبہ اپنی آیات کو کھول کر واضح طور پہ بیان کر دیا ہے. لقوم یوقنون, کس قوم کے لیے؟ جو کہ یقین رکھنے والی ہے. بھئی اس کا فائدہ قرآن و سنت کا یہ کس کو ہوتا ہے؟ یقین والوں کو ہوتا ہے. اور جس کا یقین نہیں ہے, ایمان کمزور ہے, ایمان متزلزل ہے, اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے, بشیر بنا کے بھیجا ہے, خوشخبریاں سنانے کے لیے. آپ جنت کی بشارتیں سنانے والے ہیں. ونذیرا, اور آپ اللہ کے خوف سے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں, اللہ کے عذاب سے, جہنم سے, عذاب قبر سے, برزخ سے, آخرت سے اللہ کے بندوں کو ڈرانے والے ہیں. اور حضور کی تسلی کے لیے مزید جملے اللہ نے کیا فرمائے؟ فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, یہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے, ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے. آپ کا کام تھا صرف بات کو پہنچا دینا. آپ پیغامبر ہیں. آپ کیا ہیں؟ پیغامبر ہیں. آپ نے لوگوں تک جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس سے زیادہ آپ کی کوئی ذمہ داری, وما علینا الا البلاغ المبین, ہماری ذمہ داری تو واضح طور پہ کھلی باتیں آپ تک پہنچا دینا ہے. عمل کرنا یہ ہمارا اپنا اختیار ہے, کوئی کرے سو نہ کرے. اگر کرے گا تو اللہ کی رضا کو پا لے گا, دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی,
آخرت بھی آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں کرے گا دنیا کے اندر بھی پریشانیاں اور آخرت کے اندر تو ہیں ہی پریشانیاں۔ اس لیے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم کے لوگوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور آپ کو یہود و نصارہ کی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں تو یہ آپ سے تب تک بالکل راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کا دین آپ نہ قبول کر لیں۔ یہود و نصارہ کی خواہش کیا ہے کہ یہ مسلمان ہمارے دین کی پیروی کرنے لگ جائیں، اپنے دین کو کیا کر دیں، اور آج کا یہودی بھی یہی چاہتا ہے، آج کا عیسائی بھی ہمیشہ ڈومور کا مطالبہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ فیٹف کا کون سا ایسا مطالبہ تھا جو ہم نے پورا نہیں کیا؟ ان کی کون سی ایسی شرط تھی جو ہم نے پوری نہیں کی تھی؟ لیکن بہرحال ہمیشہ کیا کہا جاتا رہا؟ مزید کیجیے، مزید محنت کیجیے، مزید ہمیں راضی کیجیے۔ تو بہرحال اللہ نے ان کے رضا کی انتہا بتا دی کہ یہ راضی ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں جب تک کہ تم یہ کہہ دو، یہ نہ کہہ دو کہ ہم کیا ہو گئے، یہودی ہو گئے یا ہم عیسائی ہو گئے۔ بہرحال فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز آپ سے یہودی اور یہ نصرانی عیسائی یہ خوش نہیں ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت، ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ فرمایا قُلْ، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اصل ہدایت، حقیقی ہدایت وہ کس کی ہدایت ہے؟ اللہ کی۔ اصل بات کس کی بات ہے؟ یہود و نصارہ کی کوئی بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کسی لادین مذہب کی کوئی بات حقیقت پر مبنی۔ سب سے جو حقیقت پر مبنی بات ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی، جو قرآن کی صورت میں الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب یہ حضور کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود و نصارہ کی پیروی اور ان کی بات ماننے کا امکان بالکل نہیں تھا، حضور سے تو ایسا امکان جو ہے وہ بالکل نہیں تھا، لیکن بہرحال اللہ نے حضور کو مخاطب کر کے ایک اصول بیان کر دیا میرے اور آپ کے لیے۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے اللہ کے علم کو چھوڑ کر، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کو چھوڑ کر ان کی باتوں کی پیروی کی تو پھر سن لو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، آپ کے لیے بھی کل قیامت کے دن کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا، آپ کے لیے بھی کوئی مددگار ہاں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اس کتاب پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو ان آیات کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے پیغام کا، احکامات کا، اعمال کا انکار کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیں۔